دل لاہور میں ایک اور انسانیت سوز واقعہ گجرپورہ میں موٹر وے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے روایت کے مطابق نوٹس اور رپورٹ طلب کر کے خانہ پوری کر دی۔ تھانہ گجرپورہ پولیس کے مطابق خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی۔ راستے میں پیٹرول ختم ہوا تو خاتون نے گاڑی کھڑی کر دی۔ اس دوران دو نامعلوم افراد آئے اور خاتون کو بچوں سمیت قریبی کھیتوں میں لے گئے۔ ملزمان نے پہلے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور جاتے ہوئے 1 لاکھ روپے بھی چھین کر فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیا اور فوری طور پر انسپکٹر جنرل پنجاب سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اس سنگین جرم میں ملوث مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ صوبہ پنجاب کے دل لاہور میں ایک اور انسانیت سوز واقعہ گجرپورہ میں موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی۔ خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی۔ پیٹرول ختم ہونے پر خاتون نے گاڑی موٹر وے پر کھڑی کر دی۔ موٹر وے پولیس کو کال کی گئی جس پر کہا گیا کہ یہ علاقہ بیٹ میں نہیں ہے۔ پولیس تو نہ آئی، 2 ڈاکو آ گئے۔ کھڑی گاڑی کے شیشہ توڑ کر خاتون اور 2 بچوں کو باہر نکالا۔ دونوں ملزمان نے خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزمان خاتون سے 1 لاکھ روپے زیورات اور ATM کارڈ بھی لے کر فرار ہو گئے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نبیل لکھوی سے۔ جی نبیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے علاقے گجرپورہ کرول گھاٹی کے قریب خاتون کے ساتھ زیادتی کا یہ معاملہ ہے۔ 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود خاتون زیادتی کیس میں کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، جبکہ CCP اور لاہور کی زیر نگرانی بنائی جانے والی انویسٹیگیشن ٹیم بھی ملزمان کا تاحال سراغ نہیں لگا سکی ہے۔ جبکہ زیادتی کے افسوسناک واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے CCP کی نگرانی میں تفتیشی ٹیم تھی تو تشکیل دی تھی، جبکہ خاتون زیادتی کیس میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید سائنسی خطوط پر تفتیش بھی جاری ہے، ایسا کہنا ہے پولیس کا۔ جبکہ ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے کھوجی CCTV فوٹیج اور DNA کی مدد سے بھی تفتیش جاری ہے۔ جبکہ خاتون زیادتی کیس کی تفتیشی ٹیموں نے 12 کے قریب مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ جبکہ خاتون زیادتی کیس میں CM پنجاب کی ہدایت پر CCOP لاہور تفتیشی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، جبکہ تفتیش میں رورل پولیسنگ اور اربن پولیسنگ کی ٹیکنیک وہ اس وقت استعمال ہو رہی ہے۔ جبکہ CCTV فوٹیج اور DNA کی مدد سے بھی وہ تفتیش جاری ہے۔ جبکہ 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس انتہائی اہم کیس میں اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ جی نبیل، یہ بھی بتائیے گا، موٹر وے پولیس کو کال کی گئی جس پر موٹر وے پولیس نے کہا کہ یہ ایریا ہماری بیٹ میں نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، کل جب TV چینلز پہ خبر چلی اور موٹر وے پولیس کی جو خبریں جو تھیں وہ کافی گردش کرتی رہی چینلز پہ، اس کے بعد موٹر وے پولیس کا بھی بیان موقف سامنے آیا تھا کہ یہ جو ایریا ہے، جو گجرپورہ کا علاقہ ہے، جو کرول گھاٹی ہے، وہ ان کی جو حدود میں نہیں آتا، یہ لاہور شہر کی حدود میں آتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف صاف طور پر بیان کیا تھا کہ یہ علاقہ جو ہے مکمل طور پر موٹر وے پولیس کے جو حدود میں وہ نہیں آتا۔ اس حوالے سے پنجاب پولیس تھی کل فوری طور پر پولیس نے ایکشن لیا تھا، جس کے بعد CM پنجاب عثمان بزدار نے بھی اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس سے بھی رپورٹ طلب کی تھی۔ جبکہ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایات جاری کی تھی کہ ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دیا جائے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایات جاری کی تھی کہ ایسے افسوسناک واقعہ ملزمان کو قانون کے تحت واقعی سزا کا حقدار ہے، اس نے جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ لیکن 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ارسلان اب تک کوئی خاص پیش رفت اس اہم کیس میں سامنے نہیں آئی ہے۔ جی نبیل، یہ بتائیے گا کہ رپورٹ بھی طلب کر لی گئی، نوٹس بھی لے لیا گیا، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ ریزلٹس نہیں آئے ہیں۔ کیا اس کی وجوہات اس وقت پنجاب پولیس کی آپسی چپقلش بھی ہے؟ جی بالکل، CCP اور لاہور کی تعیناتی کے بعد ان کے سامنے انتہائی پہلا ہی اور انتہائی اہم کیس ہے جو سامنے آیا ہے۔ امتحان کے ساتھ CCP اور لاہور کے سامنے یہ سب سامنے آیا، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے نوٹس کے باوجود پولیس تمام تر کاوشیں کر رہی ہے۔ کل سے ہمیں خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق ٹیمیں جگہ جگہ پہ چھاپے ہی مار رہی ہے۔ CCTV فوٹیج کی بھی مدد لی جا رہی ہے، تاہم اب تک کوئی خاص اس میں کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ نبیل لکھوی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر ندیم رضا صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز موجود ہیں۔ ندیم صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ زیادتی اور بچیوں کے اغوا کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ یہ معاشرے کی پستی کا انڈیکیٹر ہے۔ یہ جس طرح سے سوسائٹی ہماری گراوٹ کا شکار ہے اور ہم مسلسل، یعنی کہ ہم کرپشن میں تو ہمارا تھا ہی تھا مقام،
لیکن اب یہ جس طرح کے یہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ یہ وہاں واقع پیش آیا ہے، یہ پاکستان میں موٹر وے ایک محفوظ ترین شاہراہ تصور کی جاتی ہے. یہاں پہ خواتین بچوں کے ساتھ ریگولر سفر کیا کرتی ہیں کہ یہاں اس کا سیکیورٹی بہت بہترین ہے، پیٹرولنگ ہوتی ہے، سب کچھ. یہی وجہ تھی کہ خاتون تنہا رات میں لیٹ نائٹ وہ نکل کے جا رہی ہے لاہور سے اپنے گھر جا رہی ہے گجرانوالہ بچوں کے ساتھ. اسے خوف نہیں تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں درندہ صفت انسان جن کی اپنی بھی مائیں بہنیں ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اس طرح کا واقعہ سرزد ہو جائے. بلکہ یہ تو دیکھیں، یہ اس خاتون کو سلام، اس کے عزت سے انہوں نے کھلواڑ کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دوسری خواتین کو اس بربریت سے بچانے کے لیے حق آواز اٹھائی ہے اور تھانے پہنچی، مقدمہ بھی درج کرایا. ایسا نہیں ہوتا. اس سے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے اس علاقے میں ماضی میں بھی واقعات ہوتے رہے ہوں گے، لیکن خواتین اپنی عزت کی خاطر کے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے ان کے اوپر، وہ تھانے نہیں جاتی، وہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں. لیکن انہوں نے دوسروں کو، اوروں کو بچانے کے لیے اس طرح آواز اٹھائی ہے. تو یہ سوالیہ نشان ہے حکومت پنجاب پر اور پولیس پر کہ ہو کیا رہا ہے. اتنے واقعات آئے روز، ہر دوسرے تیسرے دن واقعہ، اور بچیوں کے آتے تھے واقعات، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے آتے تھے، پھر مار کے پھینک دیا جاتا تھا. تو ہم کس طرح سے ہم دعوے دار بنتے کہ ہمارا مہذب معاشرہ ہے کہ ہماری ایک بھی علامت ایسی نہیں ہے جسے کوئی کہہ سکے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، شعور ہم رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں. تو یہ اس میں صرف نوٹس لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ حکومتیں عموماً یہی کرتی ہیں. جب بھی کچھ ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوں یا پولیس والے ہوں یا انتظامی امور دیکھنے والے، وہ صرف نوٹس لیتے ہیں. بس نوٹسوں کی سینچری اور ٹرپل سینچری تک بنا لیتے ہیں، لیکن ان میں سے شاذ و نادر ہی کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے جس میں ملزمان کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے. ہمیں ایک توقع یہ ہے کہ جس طرح سے پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، تو وہ اس واقعات کے تدارک کے لیے حکمت عملی اختیار کریں. اور سب سے پہلے اس سانحے میں، میں اس کو سانحہ کہوں گا کہ ایک عزت تار کی ہے، اور ان ملزمان کو نشان عبرت بنایا جائے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہونے کی یقین دہانی کرانی ہوگی. ادروائز کوئی بھی ماں بہن کس طرح موٹر وے پہ سفر کرے گی اکیلی؟ وہ گھر سے نکلتے ہوئے خوف ہوگا کہ جس طرح سے گاڑی کے شیشے توڑ کے کھینچا گیا ہے. تو اور پھر پولیس کا بھی دیکھیں آپ، فون کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں آتا. یہ دنیا میں اور کہاں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں؟ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن اپنی جانب نہیں دیکھتے. ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی، اور اس میں حقیقت میں ہونا یہی چاہیے. جب تک وزیر اعلیٰ بھی کیا، وزیر اعظم کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جب تک اس سانحے کے ملزمان پکڑے نہیں جاتے تمام مصروفیات منسوخ کی جائیں اور صرف اسی پہ فوکس کریں. اسی صورت ایسے واقعات روکے جا سکتے ہیں. صحیح. ندیم صاحب، نوٹس بھی لے لیا گیا، رپورٹ بھی طلب کر لی گئی. اس سال کے دوران ڈکیتی اور زیادتی کا یہ دوسرا واقعہ ہے. خواتین اور بچیوں کے لیے گھر سے نکلنا محال ہو گیا. کون تحفظ فراہم کرے گا؟ یہ دوسرا تیسرا واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں. میڈیا عموماً اس طرح کے واقعات جو یہ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں کم ہائی لائٹ کرتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ انسانی نفسیات پہ، بچوں کی نفسیات پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر ہم یہ واقعات نہیں دکھائیں گے تو یہ پھر واقعات ہوتے رہیں گے، اور یہ یعنی کہ ایک لمبی چین چلتی رہے گی. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے کہ موٹر وے پر کہ جس کی علامت ہے کہ پولیس والے اتنے ایکٹیو ہیں، راؤنڈ دا کلاک وہ اس پہ پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں، اور یہاں کوئی چوری چکاری، کوئی قتل و غارت گری کا واقعہ نہیں پیش آتا. بس ٹریفک حادثے بھی کم ہوتے ہیں. لیکن اس واقعے نے اتنے سوالات کو جنم دیا ہے کہ اب اس پہ آپ دیکھیں گے اگر ان کے ملزمان کو پکڑا نہیں گیا تو اس پہ خواتین کی ٹریولنگ اکیلے
मैं समझता हूँ बंद हो जाएगी। कोई नहीं चाहेगा कि उनके अहले खाना इन हालात में मोटरवे पे या कहीं भी शहर में अकेले निकलें, क्योंकि इंसान नुमा ये दरिंदे भेड़िए इस तरह पे शाहराहों पे आज़ाद फिर रहे हैं, और जो कानून के रखवाले हैं जिनकी जिम्मेदारी ही ये है, जिनकी तनख्वाह इसी बुनियाद पे तनख्वाह लेते हैं कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और लोग उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैक्स देते हैं, वो काम करते हैं दिन रात के उनके अहले खाना सुकून से हों, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सही सलामत पहुँचे, कोई उनको किसी किस्म का ठेस ना पहुँचाए। लेकिन यहाँ तो उलट ही हो रहा है, अवाम टैक्स भी दे रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी इज्जत महफूज नहीं है। अब वो जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई, ख़ातून की भी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अगर हम माजी में इस तरह के वाक़यात के जो मुल्ज़मान थे, जो दरिंदे थे, उन्हें हम निशाने इबरत बना देते तो ये इस तरह का वाक़या पेश नहीं आता, आज हम इस पर बात नहीं कर रहे होते। तो ये सोचना होगा वज़ीर आज़म को, ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की बनती है, क्योंकि जो मदीने की रियासत में ऐसा नहीं होता, जो भी वक्त में इक़्तिदार पे बैठे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये कैसे मुमकिन है कि हुक्मरान चैन की नींद सोए और उनकी रियाया की इज्जत ताड़ ताड़ की जाए बीच शाहराहों के ऊपर। बिल्कुल सही, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करें। हमारे साथ बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ नदीम रज़ा साहब मौजूद थे। सर, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नबील लखवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।